یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت فورم، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور پیپلز لیگ نے کہا ہے کہ منگل 27 اکتوبر کو بھارت کے جموں کشمیر پر فوجی تسلط کے 73 سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ شاندار حریت پسندانہ روایات کے مطابق بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ اپنے بیانات میں سری نگر سمیت مختلف مقامات پر چسپاں پوسٹرز میں انہوں نے اس دن کو تاریخ کشمیر کا سیاہ ترین باب قرار دیتے ہوئے کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ علاقے پر بھارت کے فوجی تسلط کے خلاف بطور احتجاج اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ جموں میں ہندو انتہا پسندوں نے بھارت نواز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا اور وہاں موجود اس کے دو رہنماؤں فردوس ٹاک اور پرویز وفا کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پی ڈی پی نے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ بھاجپا کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حملہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے اس بیان کے ایک دن کے بعد کیا گیا جس میں انہوں نے جموں کشمیر کا جھنڈا اور دفعہ 370 اور 35A بحال نہ کیے جانے تک بھارتی پرچم لہرانے سے انکار کیا تھا۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے کہا ہے کہ بھارت اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کو دہشت گرد قرار دے کر ریاست جموں کشمیر کے چپے چپے کو لالہزار بنا رہا ہے۔ ایک بیان میں رواں ماہ شہید ہوئے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تحریک آزادی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے انتہائی مقدس تحریک بن چکی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ایسی معمولی لغزش کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا جس سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بھارت کی فسطائی حکومت نے اپنی غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنے کے لیے تارکین وطن پنڈتوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہیں قلعہ بند بستیوں میں بسانے کے دیرینہ اور گھناونے منصوبے پر سرعت کے ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس ضمن میں مقبوضہ علاقے کے تمام اضلاع میں کام جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے روح سے بھارت اس بات کا پابند ہے کہ وہ متنازع سرزمین پر کوئی آبادیاتی یا جغرافیائی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بھارت کے اس اقدام سے کشمیریوں میں بے چینی اور مزاحمت پر آمادگی بڑھ رہی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آزادی پسند جماعتوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 1947 میں بھارتی فوج کی طرف سے ریاست پر جابرانہ قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منائیں، کیونکہ بھارتی فوجیوں نے تقسیم برصغیر کے فارمولے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کشمیریوں کی امنگوں کے برعکس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تنازع کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں امن اور سیاسی استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ کشمیری اپنی آزادی کے جائز مقصد کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ بھارت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلم تشخص کو ختم کرنے اور ہندتوا نظریات کو فروغ دینے کے لیے غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے، جبکہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے غیر ریاستی ہندوؤں کو ان کے لیے قائم کی گئی کالونیوں میں آباد کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لیں۔